پھر جناب یوسف علیہ السلام نے جب اس کو بتایا کہ قحط سالی آنے والی ہے، تیرے ملک میں اندر 5-7 سال بڑی بارشیں ہوں گی، پھر غلہ بڑا ہوگا، پھر 7 سال جو ہے وہ قحط سالی آئے گی، تو وہ کہنے لگا اس کا پھر حل کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولویوں کا سیاست سے کیا تعلق؟ کیوں جی؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم وقال الملک ائتونی استخلص بنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبیوں کی یہی شان ہے، آپ نے پہلے اس سے بات کی، پھر اس نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے؟ وہ 7 سال کا سالی کے کیسے نکلیں گے؟ کیوں جی؟ کہتے جی پرچی مانگتے ہیں مولوی، تو آپ نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ کیوں جی؟ یہ غیر سیاسی تو تب بنے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، ہم نے دین، ان کو نبی کی سیاست انہوں نے نبیوں کی پڑھی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا۔ ہاں میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے صدیق کی سیرت پڑھی ہوتی، خود حضور کی سیرت نہیں پڑھی، ہاں جی، کہ رسول اللہ پیدل چل کے بدر میں کیسے گئے۔ ہاں جی، مجھے تو بیٹھے بیٹھے رونا آ جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ حضور ایسے پیدل چل کے جا رہے ہوں گے، اسامہ بن زید اوپر سوار ہوں گے، پھر رسول اللہ خود گینتیاں مار رہے ہیں خندق کھودتے ہوئے، حضور خود گینتی، پتھر صحابہ سے نہیں ٹوٹا، حضور نے خود گینتی اٹھائی اور وہ پتھر کسی صحابی سے بھی نہیں ٹوٹا، حضور نے 3 ضربوں سے اس پتھر کو توڑ دیا۔ انہوں نے چونکہ پتھر توڑنے نہیں تھے، صرف ہاتھ چموانے تھے، ان مولویوں اور پیروں نے۔ ہاتھ چموانا کیڑا، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، لوگوں کو پیسے وصول کرنے تھے، جیبیں پانے تھے، پیری مریدے تھے ڈھونگ رجانے۔ ہاں جی، حضرت صاحب نے کرامتا اتھو انج ہویا تے اتھے انج ہویا تے اتھے انج ہویا تے حضرت صاحب انج ستے تے پھر انج ہویا۔ انہاں نوں پتہ، انہاں بدر تے جانا کوئی نہیں سی، انہاں خندق تے کھودنی کوئی نہیں سی، سمجھ آئی؟ انہاں ایک طرفوں حضور خندق تو واپس تشریف لے آئے تے ام المومنین فرماندیاں حضور اج ایک طرفوں سر اقدس دھوتا، ایک طرفوں اجے دھوتا، دوسری طرفوں اجے دھوڑ دی نوبت ہی نہیں آئی۔ ہاں جی، اجے کپڑے بدلنے دی بھی نوبت نہیں آئی۔ ویسے حضور کے کپڑے تو پوری کائنات کی ستھرائیاں صفائیاں جہاں مک جائیں، ایسے نہیں، امت تعلیم امت کے لیے یہ بات ہے۔ ابھی حضور نے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے، جبریل دروازے پر آ گئے۔ ام المومنین کو بعد میں حضور نے فرمایا کہ یہ دہیہ قلبی نہیں تھے، ان کی شکل میں جبریل آئے بیٹھے، وہ گھوڑی پر، حضور نے ان کو گھوڑی پر ایسے ہاتھ رکھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور سے وہ باتیں کر رہے تھے، حضور ان سے باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا جی چلیے دوبارہ بنو قریظہ کی طرف چلیے، تو حضور نے فرمایا جبریل آپ دیکھ رہے ہیں میرے غلاموں نے خندق کھودی ہے، اتنی سردی میں وہ آ رہے ہیں، پیٹ پر پتھر انہوں نے باندھے ہیں، لو انذرتہم ایاما، کچھ دن ان کو مہلت دو، 1 دن نہیں 2 دن نہیں، کچھ دن ان کو مہلت دو تاکہ یہ کم از کم آرام تو کر لیں، ان کے گھوڑے بھی آرام کر لیں، یہ تلواریں بھی صاف کر لیں، یہ کپڑے بھی بدل لیں۔ نہ کہا نہیں اللہ کا حکم ہے ابھی چلیے۔ یہ تو ایک تقریر کر کے پورا 24 گھنٹے سے آرام کرتے ہیں، پھر کھانے کھاتے ہیں، تو پیر صاحب جناب ایک ملاقات کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں، حضرت ابھی آرام کرنے گئے ہیں، جنہیں حضرت 7 گھنٹے آرام کرنا ہے، تو جناب صابن نال ہاتھ دھو کے لفافے پا کے مریداں نوں سلام لینا ہے کہ انہاں دے جراثیم سانو نہ لگ جان، انہاں خندق کھودن جانا سی تے انہاں یہ کرنا سی، فرمایا کہ ابھی چلیے۔ تو حضرت بلال کو حضور نے بلایا، فرمایا بلال اذان دے دو۔ جب بلال نے اذان دی، ابھی نماز کا ٹائم تو تھا نہیں، تو صحابہ سمجھ گیا کہ حضور بلا رہے۔ کیوں جی؟ اے بھی کسی دل وچ بھی خیال نہ آیا کہ حضور ہونا جے تو گھر پہنچے نہیں پھر آ جائیے۔ ہاں جی، قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، جو قرآن بھی اٹھا کر پاسے رکھ دیے، حدیث بھی اٹھا کر، حضور کا اسوہ حسنہ بھی، صدیقی دور بھی اٹھا کر پیچھے رکھ دیں، فاروقی دور بھی، عثمانی دور بھی، علی مرتضیٰ کا دور بھی، عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی، امیر معاویہ کا دور بھی، یہ سارے اسلام نے تو کام ہی کوئی نہیں نہ کیا، کام تو کیا یہود و نصارہ نے۔ ہاں جی، حضور اسلام تو ماننے والوں نے کام ہی کوئی نہیں کیا۔ ان کی تعلیمات کو اوپر لے آؤ، انگریزی اوپر لے آؤ، سکول بناؤ، کالج بناؤ، کرکٹوں کو جناب کروڑ روپیہ دو، گانے والیوں کو گولڈ میڈل دو، اور مسجدیں ان کے سپیکر بھی اتار دو۔
ہاں، اور مسجدوں کے سپیکر بھی اس قابل نہ رہے، گانے والیوں کو کروڑ روپے دو، بلے والوں کو کروڑ روپے دو، مسجد کہتے ہیں اتنے سپیکروں میں مولوی تقریر نہیں کر سکتا، تو بلے کہ وہ پورے ٹی ویوں پر دکھائے جائیں کہ یہ بلہ کیسے چلا رہا ہے، اور گیند کیسے وہاں اٹھتے 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 کیسے ہوا، پھر کیچ کیسے پکڑا، اس کو گھنٹوں گھنٹوں دکھائیں، اور ناموس رسالت کی ایک جھلک بھی ٹی ویوں پر نہ دکھائیں، اور حضور کی عزت کی بات بھی، ہاں ان کو کیا پتا، انہوں نے قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے، ہاں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی کمینے، جو ان کے حمایتی ہیں وہ بھی کمینے، ہاں جی، ہاں جی، قدر نبی، توجہ، جو ان کے سپورٹر ہیں وہ بھی کمینے، جو ان کے بارے میں نرم گوشے رکھتے ہیں وہ بھی کمینے، جنہوں نے نصاب سے قرآن نکالا وہ بھی کمینے، جنہوں نے حدیث نکالی وہ بھی کمینے، جنہوں نے خلفائے راشدین کی سیرت نکالی وہ بھی کمینے، جنہوں نے سلاطین اسلام کی سیرت نکالی وہ بھی کمینے، جنہوں نے بزرگان دین کے تذکرے اور قصے نکالے وہ بھی کمینے، اور ان کے حامی بھی کمینے۔ قدر نبی دا ایک ہی جانن، قدر نبی دا، توجہ، قدر نبی دا ایک ہی جانن، جو نبی کے دین کی ایک بات بھی برداشت نہ کر سکے، قدر نبی دا تو او جانن۔ اجے خندق کھود کیا ہے، اجے سامان اتاریا کوئی نہیں، حضور نے فرمایا چلیے، کیوں جی مولانا، اے میرے کو پوری ہو پیا، ہاں ایک لفظ بھی کوئی نہیں کیسے صحابی نے کیتا ہوئے، اگر حضور اجازت ہوئے تو میں دوسرے کپڑے پاؤں، میں ہمیشہ کہنا جڑا اگر مگر کردہ ہو جھوٹ مارنا، میں حضور نال پیار ہوں، ہاں جی، کیوں جی، حضور اگر اجازت ہوئے تو میں چونکہ خندق کھودنے ہیں میرے بازو جڑے وہ تھوڑی جی رگ چڑھ گئی سی، تو میں اجازت ہوئے تو میں تھوڑا جہا آرام کر کے 2 گھنٹے بعد آ جاواں، بلکہ حضور نے فرمایا رستے زور دی نماز بھی نہیں پڑھنی، اتھو جا کے پڑھنی، کیوں جی، ہاں جی، ایک کہتے نہیں چونکہ پیٹ میں درد تھا تو کسی صحابی نے بھی نہیں کیا حضور میرے بیٹا بڑا بیمار ہے تو میں انہوں 2 دن ویکھ کے تو میں آ جاواں گا 2 گھنٹے بعد، صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے فرمایا نا چلیے تو ہمیں صحابہ بغیر سوچے سمجھے چل پائے، اللہ اکبر، جدوں حضور دے غلام چلے نا تو طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، کیوں جی، پیٹ تے پتھر بن کے پھر چل پے تے من اور سلوہ کھا کے قوم موسیٰ گھروں نہ نکلی، اج جبریل و منظر ویکھیا کہ اسی آسمان تے کھانے کھوا کے بنی اسرائیل نو تے کہنے لگے فَذَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا موسیٰ تے تیرا رب جائے، اسی تے حلوے مانڈے کھان واسطے بیٹھیا، جبریل وہ بھی منظر ویکھیا، اج جبریل یہ بھی منظر ویکھیا کہ محمد عربی دے غلامہ پیڑ تے پتھر بدے ہوئے تے اتا جے ہون لڑ کے آئے تے چلیے تے پیچھا مڑ کے بھی نہ ویکھیا مطلب جبریل کوئی اور حکم لے کے نہ آ جا، اے بھی تے تمنا ہوندی نا جناب، ہاں جی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، بس صحابہ نو یہ بھی ہے سی نا بھائی پیچھا مڑ کے مطلب ویکھی جی ہو سکتا جبریل کوئی حکم تبدیل کرنے واسطے آ گئے ہوں، صحابہ پیچھا مڑ کے بھی نہ ویکھیا، جدو صحابہ چلے نا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، صدیاں منتظر ہے جبریل بھی محمد عربی دے غلامہ آنا کب، کیوں جی، جد اج گھر بیٹھن نہیں پھر چل پاواں، ہاں جی، تے 15 دن محاصرہ رہا بنو قریظہ، ہاں تو 15 دن صحابہ پھر اتھے بھی رہے، ہاں جی، اتنے جناب او جی مولوی صاحب تسی کیوں جیاں گلاں کردے ہو، میں کہ تو سانو دس کیوں جیاں کریے، اسی تو یہی پڑھیا، کیوں